قرطبہ علم کا ایک ابر گوہر بار ہے تو، فن کی بکھری ہوئی قدروں کا علمدار ہے تو۔ قرطبہ علم کا ایک ابر گوہر بار ہے تو، فن کی بکھری ہوئی قدروں کا علمدار ہے تو۔ میں شیخ نور العین سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: رب مبلغ عوالہ من سامع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے، چھوٹا سا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اسی خطبے میں آپ نے فرمایا تھا رب مبلغ عوالہ من سامع۔ آپ کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ استاد سے زیادہ شاگرد ہوشیار نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اس کہنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پوری سنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دیکھو، جو یہاں مجلس میں موجود ہیں وہ جا کر کے میری بات ان لوگوں کو جو یہاں نہیں آئے ہیں، گھر پر ہیں، گاؤں میں ہیں، ان کو پہنچا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ پہنچانے والے سے زیادہ جس کو پہنچایا گیا وہ یاد رکھتا ہے۔ میرے خیال میں اس حدیث کے راوی محمد بن سیرین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اور ایسا ہی ہوا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ کبھی کبھی استاد سے زیادہ چالاک اور ہوشیار شاگرد نکلتا ہے، ویسا ہوا۔ ویسا ہوا کیا مطلب؟ آپ پوری تاریخ دیکھ ڈالیے، دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر جو محدثین نے خدمت کی ہے، وہ سب جو ہے عرب کے نہیں تھے۔ اکثر زیادہ تر وہ سب کیا تھے؟ فارس کے تھے، عجم کے تھے، اور خدمت کی، قرآن کی، حدیث کی۔ صحیح بخاری اٹھائیے، مسلم شریف اٹھائیے، نسائی اٹھائیے، وغیرہ وغیرہ، یہ حدیث کتابیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کا پروگرام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فرمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی حدیث پر یہ امر ہو رہا ہے۔ علوم دنیا کے اندر بہت ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں، ایک دو نہیں۔ مفتاح السعادہ میں 400 علوم کو گنایا ہے مصنف نے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ 400 علوم گنانے والے ان علوم سے واقف تھے تب تو گنایا، ان کا نام جانا اور اس کی تعریف کیا، فلاں علم کیا تعریف ہے۔ تو علم پھیلتا رہا، پھیلتا رہا، پھیلتا رہا، اور ابھی پھیلتا رہے گا۔ آج ہم اسی ضمن میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ ایک خاکہ مولانا نے پیش کیا کہ ہماری تعلیم کا منہج کیا ہوگا، دونوں علوم یعنی عصری اور عربی دینی، دونوں علوم کو ہم لے کر چلیں گے۔ مولانا مختار احمد صاحب ندوی رحمہ اللہ نے یہ اپنے یہاں پہلے جاری کیا، اور اس وقت ہم ہی لوگ تھے وہاں۔ اس پر بڑے اعتراضات ہوئے، بہت بڑے علماء نے مجھ سے خود بات کی اور کہا کہ چلنے والی گاڑی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس پہ نقائص۔ لیکن ہم لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ ہاں بوجھ تو بڑھے گا، لیکن یہ نفس ما حملتھا تتحملو، کہ نفس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے انسان کے کہ جیسا لادو گے ویسا وہ بوجھ برداشت کرے گا۔ تو
चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, सब बातें मैं ख़त्म करके सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मौलाना अंसार ज़ुबैर मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह ने जो अपना तरीक़ाकार इख्तियार किया है वो इसी हदीस के ज़िम्न में है, रुब्ब मुबल्लिगिन अवालहु मिन सामिन। हो सकता है अल्लाह ताला इल्म दीन को जैसे और जगहों से फैलाया उससे ज़्यादा यहाँ से फैला दे। मेरे भाइयों, मैं दुआ देता हूँ अंसार ज़ुबैर मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह के बारे में कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफ़ियत से नवाजे, उनके अंदर जो फ़आलियत पाई जाती है और हरकत पाई जाती है उसमें और इजाफ़ा करे, इखलास पैदा करे, और हम सबको उनके ताउन की और दुआ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा व बारकल्लाहु फ़ीक। ये थे शेख नूरुल ऐन सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह जो अपने तासुरात पेश कर रहे थे।